اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اسی نے ہمیں وجود بخشا، اسی نے اس وجود کو قائم رکھنے کے سامان کھانے پینے کی شکل میں اور دیگر سامانوں کی شکل میں عطا کیے۔ اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا، سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، رات جیسی اس چیز کو ہمارے سکون اور نیند اور آرام کا ذریعہ بنایا۔ ہم جس طرح بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، نیچے دیکھیں یا اوپر دیکھیں، دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں یا دوسروں کی طرف دیکھیں، ہر طرف اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہی تو بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اس نعمتیں دینے والے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں؟ ہماری ان زندگیوں میں اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ ہم دن بھر کے کاموں میں کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی خوشی کے کرتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی ناراضگی کے کرتے ہیں؟ اپنی گفتگو کا حساب لیں کہ اپنی زبان سے ہم کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں کتنے فیصد گفتگو ایسی ہے جو اللہ کی رضا پر مبنی ہے، اور کتنی باتیں ہم ایسی بولتے ہیں جس میں سراسر اس کی ناراضگی ہے۔ ہماری کمائی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، غرض یہ کہ ہماری ساری زندگی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں، ہمارے کتنے کام، کتنی کوششیں، چلنا پھرنا ایسا ہے کہ جو اسے پسند آتا ہے، اور ان میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی پسند کی نہیں ہیں۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں تو اب ہمیں احساس بھی نہیں رہا، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کی ناراضگی کا کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خود انصاف سے کام لیجئے، ایک طرف ان ساری نعمتوں کو رکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور دوسری طرف اپنے رویے کو، اپنی عبادات کو، اپنی اطاعت کو، ذکر کو، اپنی سوچوں کو، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے جج خود نہیں ہو سکتے؟ کیا واقعی ہم یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خود اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے؟ نہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں سوچتے۔ عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں دیکھتے۔ سن سکتے ہیں، ایسی باتیں نہیں سنتے۔ پھر ہم میں اور دوسری مخلوق میں آخر کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سارے کا سارا، سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا۔ لیکن ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا تھا، تو ہم کتنے اس کے وفادار بنے۔ اس نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا، لیکن ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہماری زندگیوں میں کتنا حصہ اس کا ہے اور کتنا شیطان کا؟ کتنی باتیں اس کی مرضی کے مطابق اور کتنی لوگوں کی مرضی کے مطابق؟ کتنی باتیں اس کی اطاعت میں اور کتنی باتیں ہمارے اپنے ہی نفس اور اپنی ہی ذات کی اطاعت میں؟ ہم سب خود سوچ سکتے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی۔ جہاں اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے، جہاں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے، وہاں ہم خوب سوچتے ہیں اور دن رات سوچتے ہیں، اور سوچ سوچ کے بال سفید کر لیتے، سوچ سوچ کے بڑھاپا طاری کر لیتے۔ دنیا کے فکر اور دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں تو اس قدر ہم پہ چھائی ہوئی ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں کہ سوچو اس پر، پھر بھی سوچتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اپنا فائدہ جو نظر آتا ہے، اپنے مفاد کی جو بات ہے۔ لیکن جہاں آخرت کی بات ہے، جہاں ہمیشہ کے فائدے کی بات ہے، اور جہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے، وہ چونکہ ابھی نظر نہیں آتا، ابھی سامنے نہیں، اس لیے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہم سب کو اچھی طرح جان لینی چاہیے اور مان بھی لینی چاہیے، صرف جاننا ہی کافی نہیں، کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر پلٹنے کا موقع نہ ہوگا، پھر رجوع نہ کر سکیں گے، پھر توبہ نہ کر سکیں گے۔ پلٹنے کا وقت تو آج ہے۔ جس بھی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اور غلطی کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دوسروں کی غلطی ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ یا شغل یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں کی برائیاں چھانتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں، دوسروں میں نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں، دوسروں کی کوتاہیوں پر خوب بات کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے جو لوگ بھی تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں یا زیادہ، وہ سوچیں، تھوڑا وقت ہے یا زیادہ، اس چیز کے لیے نکالیں، غور کریں، اپنا حساب ہم سب خود لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کون سی باتیں ایسی ہیں جو واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنے خیر خواہ بنیں،
اپنے ساتھ اخلاص برتیں، اپنا جائزہ لیں، اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو کاپی پین لے لیں اور کسی خالی وقت میں بیٹھ کے ذرا اپنا بھی حساب کر لیں. مال و دولت اور پیسے کا حساب تو خوب لکھتے ہیں، خود نہیں لکھ سکتے تو اکاؤنٹنٹ رکھ لیتے ہیں، اوروں سے لکھواتے ہیں، جمع تفریق خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گناہوں کا بھی بیٹھ کے حساب لکھنا چاہیے. آج کے دن میں کتنی غیبت کی، آج کے دن میں کتنی الزام تراشیاں کی، آج کے دن میں کتنی بد اخلاقی کی، کتنی بد زبانی کی، آج کے دن میں کتنی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو پہلا حساب نماز کا ہے، سب سے پہلے پوچھو گے. ہم نے اس کو ایسے مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، وہ ڈراتے رہتے نماز پڑھا کرو، یہ تو صرف وہ کہتے رہتے ہیں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. کتنی نمازیں تھی جو پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھی. زکوٰۃ کا کیا عالم ہے جو فرض بنتا ہے کہ ادا کر دیا ہے. روزے کتنے باقی ہیں. فرائض، حقوق العباد، اپنی ذات کی اصلاح، اپنی زبان کی اصلاح، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، اپنا حساب خود لے. اور اگر واقعی اللہ آپ کو نظر دے اپنے بارے میں دیکھنے کی تو پھر صرف شرمندگی کافی نہیں، صرف یہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، کیا کریں، گناہگار لوگ ہیں، یہ بھی تکلفاً کہہ دیتے ہیں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ وی ڈونٹ مین اٹ، اندر سے نہیں کہہ رہے ہوتے. کیونکہ اگر اندر سے کہہ رہے ہوتے تو گناہ تو ایک گندگی کی طرح ہے. مثلاً اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی پرندہ اوپر سے گزرے اور بیٹ کر جائے تو میں یہ کہہ کہ ہاں گندگی ہے، گندے ہو گئے، بڑے گندے لوگ ہیں، کیا کریں. نہیں، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑوں گی، اٹھ کے فوراً بھاگوں گی کہ نہیں، مجھے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن کتنے ہی گناہ، کتنی ہی غلطیاں ہمارے دامن عیبدار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو دھونے اور ان کو صاف کرنے اور ان کو ہٹانے کا ہمیں کچھ بھی فکر نہیں. ان سب کاموں کے لیے ہمیں جو کرنا ہے اس کا نام توبہ ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا. اللہ سے جو دور بھاگ رہے ہیں نا، اور اللہ کی نافرمانی میں جو بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس سے واپس پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کو بخشتا ہے اور بخشنا چاہتا ہے، لیکن کس کو؟ جو اپنی بخشش چاہتا ہو، جسے اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، جو لوٹ آئے، جو رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ ایسے پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ اندر کی صفائی ہے تو طہارت باہر کی صفائی ہے. اس کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اندر باہر سے صاف ہوں. ہم عام طور پر لوگوں کو کہاں سے جج کرتے ہیں؟ صرف ان کے ظاہری حال حلیے سے، ان کے لباس کپڑے سے. اسی لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت ہو تو ہم اس کے سامنے اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی اوکیزن ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی منگنی ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی ڈنر پارٹی ہو، کوئی چیز ہو، سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا فکر ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں دعوت پہ بلائے، پہلی پریشانی کیا لاحق ہوتی ہم خواتین کو؟ کیا پہن کے جائیں گے؟ وہ فلاں سوٹ پہنیں گے، وہ تو کئی دفعہ پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کس کے پاس بس یہی ایک کپڑا ہے. حالانکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پہن کے جاتے ہیں اور دوسروں کو نظر بھی کوئی نہیں آتا، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا پہنا، پچھلی دفعہ کیا پہنا تھا اور اگلی دفعہ کیا پہنا. لیکن ہمیں فکر ہوتا ہے اپنا، کیونکہ لوگوں نے ہمیں ہمارے ظاہری حال سے پہچاننا ہے. اس لیے ہمارے سارا مال و دولت، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری ذہانت اور ٹیلنٹ، سب کچھ ہماری ظاہر کے سجانے پہ لگ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف ظاہری طور پر صاف ستھرے رہنے والوں سے ہی نہیں، پہلے توابین سے، یحب التوابین، جو اندر کی بھی فکر کرتے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی دعوت پہ بلاتا ہے تو ہمیں کپڑوں کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے ہی موت کا فرشتہ ہمیں آخرت کے لیے بلاتا ہے تو اس وقت ہمیں ایک ہی کپڑا پہننا ہے، سب کو سفید لباس، وہ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. لیکن وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ اندر کیا ہے؟ کیا اندر کی بھی پاکیزگی کا کوئی اہتمام ہے؟ کیا روح بھی دھلی ہوئی ہے یا صرف جسمانی طور پر ہی نہلا کے بھیجا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا، کبھی اس پہ غور کیا کہ مردے کو نہلاتے کیوں ہیں؟ حالانکہ جانا تو اس نے مٹی میں ہے،
عام طور پر ہم کیوں نہ آتے ہیں کہ مٹی لگ گئی ہے، بڑی گرد وغیرہ پڑی ہوئی، نہا لے. لیکن حیرت کی بات ہے نا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ڈالتے ہم مٹی میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مل مل کے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پھر صاف کپڑے پہناتے ہیں، پھر اس کو وہاں جا کے چھوڑ آتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک سمبل ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی طہارت مر کے بھی اور جیتے ہوئے پسند ہے. حالانکہ جانا مٹی میں ہے لیکن نہا دھو کے جانا ہے. تو جسم تو ہم دھو لیتے ہیں مردے کا، لیکن اس کی روح وہ اس نے خود کتنی دھوئی، اور بعد میں کون اس کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. اس دھلائی کے لیے کتنے لوگوں کو فکر ہے. اس وقت رشتہ دار کیا کرتے ہیں، وہ اس وقت کھانے پکانے کی فکر میں ہوتے ہیں. مہمانوں کو بٹھائیں کہاں، کون سا کھانا پکائیں، ایک پکائیں کہ دو دیگیں پکائیں، میٹھا پکائیں کہ نمکین پکائیں. اب تیسرے دن کل پہ کیا پکے گا، جمعرات پہ کیا پکے گا، 40ویں پہ کیا پکے گا. ہمیں تو اس وقت یہ فکر ستا رہی ہوتی ہے ہم کیا کھائیں گے اور باقی کیا کھائیں گے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام ایک دن وہی ہونے والا ہے. وہ ایک مہمان کو رخصت کر دیا بغیر کھلائے پلائے، اس کو آگے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آگے اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے. لیکن ہم کسی اور چیز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں نا، ہم اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے، تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بار بار پلٹنے والے. کتنی دفعہ پلٹنے والا؟ جتنی دفعہ غلطی ہو جائے. اور غلطی ہم سے کتنی دفعہ ہوتی؟ بے شمار دفعہ ہوتی. کیوں بار بار پلٹا جائے؟ تاکہ دل پہ بوجھ نہ رہ جائے. ہوتا یہ کہ انسان جب میلا ہوتا ہے نا، عام طور پر بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، جب ہم میلے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا چلو جھاڑو بھی لگا لیں، وہ بھی لگے، پھر کہتے ہیں اچھا ڈسٹنگ بھی کر لیں، پھر کہتے ہیں سب کچھ کر لیں، ایک ہی دفعہ نہائیں گے. یعنی ایک گندگی کے اوپر دوسری، دوسری پہ تیسری. بالکل اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے بھی ایک گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، پھر کوئی اور سامنے آتا موقع وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا ایک ہی دفعہ حج کرنے جائیں گے، توبہ کرائیں گے، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں حج کے انتظار میں. حج کس نے دیکھا؟ سب کہاں جا سکتے ہیں حج کو؟ سب تو نہیں جا سکتے. اور جا کے بھی کیا کرتے ہیں ہم وہاں؟ وہ کس قسم کا حج ہوتا ہے؟ یعنی صرف حج پہ جانا ہی تو کافی نہیں ہوتا کہ وہاں سے چکر لگا کے آ گئے اور سب صاف ہو گیا. نہیں، وہاں جا کے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو وہاں جا کر بھی بازار سے فارغ نہیں ہوتے. ہماری تو جاتے ہوئی فکر یہ ہوتی ہے کہ پیچھے والوں کے لیے کیا لے کے جانا ہے، کس کے لیے کیا لے کے جانا ہے. دنوں ہم اسی کی پلاننگ کرتے رہتے، پہلے خریدنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں، پھر لا کے پھر اس پریشانی میں رہتے ہیں اب کس کو کیا دیں، کس کو کیا دیں. نیکیاں تو معلوم نہیں کتنی جمع کر کے لاتے ہیں، لیکن دنیا کے سامان فکر سے جمع کرتے ہیں. ہم سب حج پہ جاتے ہوئے بھی سوچیں کہ کیا جتنی فکر ہمیں دنیا کا سامان لانے کی ہے حج پہ جا کے، اتنی فکر کوئی نیکیوں کے بنڈل اٹھا کے لانے کی بھی ہے، کہ توبہ استغفار کرنے کی بھی ہے. ہم کتنی پلاننگ کر کے جاتے ہیں، یہ اور یہ اور یہ لانا ہے، دوسروں کی فرمائشیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں نے وہاں اپنی عبادت اس طرح کرنی ہے، اپنی نمازیں ایسے پڑھنی ہے، اپنا باقی کام اس طرح کرنا ہے. ان 40 دنوں میں عام طور پہ 40 دن کا ٹرپ ہوتا ہے جو عمومی لوگ جاتے ہیں. ان 40 دنوں میں اپنے ساتھ عہد کر کے جانا ہے، کسی کو میں نے تکلیف نہیں دینی، کسی کو ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے، نہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرے اور نہ ہی کوئی جھگڑے کی بات کرے. لا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا. ابھی لوگ حج سے واپس آئے تو ہماری ایک شاگرد بھی گئی تھی، تو انہوں نے آ کے اتنی افسوسناک بات بتائی کہ جس گروپ کے ساتھ وہ تھی، کہتی ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہوتا رہتا. کبھی باتھ روم پہ جھگڑ رہے ہیں لوگ، کبھی کھانے پہ جھگڑ رہے ہیں، کبھی کسی بات پہ، کبھی کسی بات پہ. گویا حج نہیں کرنے گئے، بس ایک شغل میلہ ہے. اور جھگڑا کس پہ ہو رہا ہے؟ آج فلاں کی باری ہے کھانا پکانے کی، تو اس نے کیا پکایا ہے اور اس نے فلاں میٹھا پکایا یا نہیں، اور آج فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے، اور باقاعدہ فرمائشیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ پک رہا ہے نہیں پک رہا تو مردوں میں بھیجا جا رہا ہے وہ پکا رہے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے پکنک پہ لوگ گئے ہیں. اگر وہاں جا کے بھی ہمیں زبان کی لذت نہیں بھولی، اگر وہاں جا کے بھی ہمارے اندر صبر اور پیشنس نہیں آیا، اگر وہاں جا کر بھی ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا، پھر دنیا کا کون سا حصہ ایسا پاک ملے گا کہ جہاں جا کر ہم اپنی عادتیں بدل لیں گے. حج پہ جا کے کوئی جادو کی چھڑی نہیں پھرتی انسان پہ کہ سارے گناہ بھی ختم ہو جائیں فوری فوری اور کسی کو یہ پتا ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیونکہ یہاں اگر غلطی کرتے ہیں تو چھوٹی غلطی، وہاں جا کر اگر کرتے ہیں تو وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی. لیکن ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس بات کا پتا ہو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یہ میزان اپنے اندر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا. پھر اس کے بعد جب پتا چل جائے تو دیر نہ کی جائے، فوراً توبہ کر لی جائے. کیونکہ اگر توبہ نہ کی اور یہ گناہ ساتھ چلے گئے تو یہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے.
یہی آگ بھڑکانے والے شعلے بن جائیں گے۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کا صحیح طریقہ بھی آنا چاہیے۔ صحیح معنوں میں توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کہتا رہے میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ، یہ نہیں توبہ ہوتی، یہ تو ایک محاورہ ہے جو ہم بولتے ہیں۔ اصل توبہ کیا ہے کہ جس میں واقعی انسان کے اندر ندامت ہو، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، اور اپنے گناہ پر روئے اور شرمندہ ہو اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کرتا۔ پھر انسان بھول جاتا ہے، انسان پھر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شرمندگی کی کیفیت جو ہے وہ باقی رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو توبہ کا حکم دیتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو سارے مل کر اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی ہو تم کو۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں غلطیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں، اپنی کم ہی نظر آتی ہیں، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ عموماً شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے، غلطی ہو بھی جائے تو ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، ساری کوشش ساری محنت اس میں صرف کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون کون قصوروار ہے میری غلطی کا بھی، اس کے پیچھے اور کس کا ہاتھ ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی طرح طرح کی نعمتوں کا سبب بنتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے طرح طرح کی بلاؤں کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اور اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو پھر توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے زور کا می برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا اور تم گناہگار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ یعنی انسان جب معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے۔ یعنی گناہوں سے معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو ایک اچھا زندگی کا سامان ملتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ توبہ نہ کرنے والے کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا اور مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، خاص طور پر یہ بات کرنا کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، میری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی، میری نہیں معافی ہو سکتی، اس لیے معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے ہم جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں، جاننا میں تو جانا ہی ہے، ایک ہی دفعہ چلے جائیں گے، تو یہاں تو حسرتیں پوری کریں۔ کئی لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں جنت میں نہیں جا سکتے، تو جب جا نہیں سکتے تو پھر اور زیادہ گناہ کر لیں، اور پھر وہ ڈھیٹ ہو کر خوب گناہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے دیکھا ہے، کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ اور یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان کو اور زیادہ گناہوں پر وہ اس طرح آمادہ کر سکتا ہے اور مرتے دم تک اس کو پلٹنے نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے سوائے بھٹکے ہوئے لوگوں کے اور کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی جو بھٹکنا چاہتے ہیں وہی مایوسی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے نڈر رہنا، اور اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ زندگی میں کبھی کسی وقت کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی دکھ یا پریشانی ہو، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اب پکڑ لے گا، یعنی گناہ ہوتا بڑا ہے لیکن ان کی نظروں کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں پکڑتا، اور اس طرح وہ اور زیادہ نڈر ہو جاتے ہیں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی بڑی، اس اتنی بڑی ہستی کے سامنے چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جن گناہوں کو کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، صرف ان گناہوں کو انسان بڑا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا، یہ کسی بندہ مومن کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھول چوک ہو سکتی ہے، ڈٹائی کے ساتھ اور نڈر ہو کے غلط کام نہیں وہ کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر گناہ پہ توبہ نہیں کرتا تو انسان کے دل سے وہ نور چھن جاتا ہے، انسان بے حس ہو جاتا ہے۔
انسان کے دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، انسان کو بے قراری اور بے چینی لگ جاتی، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی اس کا دل بعض اوقات اچاٹ ہونے لگتا ہے، ڈپریشن کی ایک کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں گناہوں کے نقصان میں کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، کاموں کا گراں بار ہو جانا ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ہو کے نہیں دیتا۔ اسی طرح اطاعت سے محروم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل نہیں چاہتا، زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، نیکی کی توفیق میں کمی ہو جاتی، سینے میں گھٹن ہوتی، برائیاں جنم لینے لگتی، گناہوں کا عادی ہوتا ہے انسان۔ گناہگار کا اللہ اور لوگوں کے ہاں بے وقت ہو جانا، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، اس پہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی لعنت ہوتی، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، وہ ملعون ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بحر بر میں فساد پھیل جاتا ہے، غیرت سے محروم ہو جاتا ہے، شرم و حیا اڑ جاتی ہے اس انسان کی، نعمتوں کا زوال ہونے لگتا ہے، مشکلات کا نزول ہونے لگتا ہے، دل پہ غیروں کا روب بیٹھنے لگتا ہے، انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، دنیا میں برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوتا ہے۔ تو گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اس کی یہ خباثتیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں نظر نہ آئیں یا شامل نہ ہوں۔ اور ہمیشہ اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اس کے لیے انسان کو معاف کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی۔ لیکن اگر کوئی بندہ خود ہی اس کی طرف رجوع نہ کرے تو بندے کا اپنا قصور ہے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگی، آپ پیاسے ہیں، پانی رکھا ہے، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں پیتے تو آپ کی اپنی بد نصیبی ہے، پانی تو موجود ہے۔ اسی طرح جب یہ فرمائے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہی اس کو حاصل نہیں کرتا، خود اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، خود اس کی طرف نہیں بڑھتا تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ ایسے شخص کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ناراضگی ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے قطعاً پرواہ نہیں بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان معافی مانگے نہ۔ باقی گناہ جو ہیں وہ نیکیاں کرنے سے بھی دھلتے چلے جاتے ہیں، رونے سے دھلتے ہیں، دعائیں مانگنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے جس پر واقعی انسان کو پوری طرح دل، زبان، عمل، ہر چیز سے پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ لیکن شرط یہ کہ انسان لوٹے، رجوع کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عہد کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے توبہ پہ قائم نہیں رہنا، اس لیے کیا فائدہ توبہ کرنے، اس طرح شرمندگی ہوتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈٹائی کی ایک قسم ہے، ایسا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے دل میں نیکی کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ پھر آپ جب نیکی کے راستے پہ چلیں تو اور راستے کھلتے چلے جائیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آخر دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وہ گناہ نہیں کرتے جو مثلاً آپ کرتے ہیں، اگر ان کو اس گناہ میں کوئی رغبت نہیں اور آپ کو اس گناہ میں رغبت ہے تو اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ سے دعا تو کریں، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس چیز کی چاہے نفرت ڈال دے اور جس چیز کی چاہے محبت ڈال دے۔ اگر ایک وقت میں ہمارے دل میں گناہوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے یا گناہوں کی یا حرام چیز کی لذت ہمارے دل پہ چھائی ہوئی ہے تو دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے نفرت بھی ہمارے دل میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دل تو بدلتے رہتے ہیں۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آئیں اور چلی گئیں، کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ دن رات سوچتے تھے، جن پہ آپ مرتے تھے، جن کے لیے آپ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوئی چیز زندگی میں تو شاید زندگی گزارنا مشکل ہو، لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اس چیز کے بغیر بھی زندگی نارمل ہو گئی اور ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی عزیز پیارے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ان کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں گے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اپنی زندگی میں برداشت کرتا ہی نہیں، کرنا چاہتا ہی نہیں، اس کے لیے کچھ سننا چاہتا ہی نہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے دل میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔
اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. دشمنی اس حد کو بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی, مکہ سے ہجرت کرنا پڑی. لیکن ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے, مکہ فتح ہوا, آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, اور جو ہی معاف کرنا تھا کہ وہی لوگ آپ کے جانثار ساتھی بن گئے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے والے بن گئے. اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے ثمامہ بن اسال کا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا تھا. ایک موقع پہ پکڑا گیا, قید کیا گیا. آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو قید کیا ہے کہ جو اگر آپ اس کے ساتھ احسان کریں تو وہ احسان کا ماننے والا ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ بدلہ لینے کے قابل ہے, نہیں اس کے پیچھے اس کی قوم ہے. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, اور جو معاف کیا تو وہ شخص گیا نہا کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کوئی شخص دنیا میں آپ سے بڑھ کر مجھے مبغوض نہ تھا, اور اب آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے محبوب نہیں. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں, اور جب انسان اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو ایسے موقع پر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, تو آج ایک وقت ایسا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور کل دوسرے وقت میں جب وہ ان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, تو اسی انسان کے دل میں نیکی کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ہمارے دل بھی گناہوں سے پاک ہوں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو؟ کیا اس زندگی میں سکون ہے جس میں ہم گناہوں کے بوجھ تلے لدے ہوئے ہوں, یا وہ زندگی پرسکون ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر سکتے ہوں, ہمارے دل اس کے قریب ہوں, وہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہو؟ اور اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم پلٹتے رہیں, رجوع کرتے رہیں, اور بار بار رجوع کرتے رہیں. اور جو شخص رجوع کرتا ہے, دن میں رجوع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دن میں اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص رات میں پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, جب انسانوں سے کام پڑتا ہے تو کبھی دن میں وہ مصروف ہوتے ہیں, رات میں وہ سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جس وقت بھی, جس لمحے بھی کوئی دل میں یا اونچی آواز میں, سرگوشیوں میں, یا پکار کر, رو کر, یا چپکے جس بھی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا کتنا احساس ہے, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس قسم کے گمان ہیں, ہم اس کی طرف کس طرح لوٹنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے تو میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں, اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں, وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. لیکن پہلا قدم ہم ہی کو اٹھانا ہوگا, ہمیں پلٹنا ہوگا. اب یہ ہے کہ توبہ کی کس طرح جاتی ہے. توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کا ذکر کریں. جیسے کرسچینٹی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کے سامنے کنفیس کرتا ہے, ان کے ہاں چرچ میں باقاعدہ کنفیشن کا عمل ہوتا ہے. ایک دفعہ فرانس میں مجھے دیکھنے کے لیے ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا کہ ان لوگوں کی عبادت کے طریقے کیا ہیں, یا یہ یہاں پر اندر کیا کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ شیشے کے کیبن بنے ہوئے تھے, اور اس میں لال سا ڈریس پہن کر ان کا مذہبی رہنما بیٹھا ہوا تھا, اور ان میں سے ایک کیبن میں ایک شخص اپنے ایسے مذہبی رہنما کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ شخص اس چھوٹے سے کیبن میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص آیا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اور یہ سارے گناہوں کا اقرار اس اپنے مذہبی رہنما کے آگے کر رہا ہے, پھر وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا, پروانہ دے گا, جس سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کا محتاج نہیں بنایا کہ ہم کسی مسجد میں جا کے کسی مولوی صاحب کے آگے اپنے سارے گناہ کا یا اپنی ساری برائی کا پہلے حساب کتاب دیں اور پھر ان کے ہاتھ سے پرچہ لیں کہ ہاں تمہارے لیے اب جنت لازم ہو گئی ہے. نہیں, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. بلکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم گناہوں کی تشہیر نہ کریں, یعنی گناہ کرنا برا ہے تو اس کی تشہیر اس سے بھی زیادہ برا کام ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے, فی الذین آمنوا, ان لوگوں میں جو ایمان لائے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے اور دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی تشہیر کریں. یعنی مثلاً اگر کسی شخص کی صبح آنکھ نہیں کھلی, نماز رہ گئی اس کی, تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر جگہ بیٹھ کے کہ آج میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی. ایسا کہنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تم کہو گے کسی کو میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے نماز نہیں پڑھی, دوسرا بھی سن سن کے عادی ہو جائے گا کہ اچھا اگر فلاں کی رہ گئی اور میری رہ گئی تو کیا ہوا, فلاں کی بھی تو رہ گئی تھی نا. ہم بہت سے غلط کام کب کرتے ہیں, کب دلیر ہوتے ہیں غلط کام کرنے کو,
جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں. اس لیے گناہوں کا ذکر بھی برا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان چھپ کے گناہ کرنا شروع کر دے یا غلط کام کرنا شروع کر دے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کے لیے تو سب برابر ہے. وہ چھپے بھی دیکھتا ہے، کھلے بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور روشنی میں بھی دیکھتا ہے. اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں. اس بات کا سب سے پہلے احساس کرنا ضروری ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، وہ غلطی کے ہی خانے میں لکھی جا رہی ہے، وہ نیکی کے خانے میں نہیں لکھی جا رہی. برائی برائی ہے، خواہ ہم اس کو کتنا بھی خوبصورت نام دیں، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو برے کام ان کے خوشنما بنا کے دکھائے، اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ انسان کو برائی برائی لگتی ہی نہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اچھی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ یاد آنے لگتے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ کان دھر لیں اور برائی کو برا مانیں، یقین کریں کہ یہ بری ہے، تو ہماری روح کانپ اٹھے، ہمارے جسم میں جھرجھری لگ جائے، یعنی جرجری آ جائے ایک دم کہ واقعی ہم نے برا کیا ہے. تو اس جرجری لانے کی ضرورت ہے، گناہ کے شدید احساس کی ضرورت ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے اوپر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پہ بیٹھ گئی ہو. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے مکھی کو اس سے اڑا دیا، اسے پرواہ ہی نہیں. یعنی مکھی بھی ایک گندی چیز ہے نا، تو مکھی آ کے بیٹھی تو اس نے کیا کیا، بس ٹھیک ہے ہٹا دی، احساس نہیں کہ وہ یہاں کو جراثیم بھی چھوڑ گئی ہے. تو مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ جتنا سمجھتا ہے کہ یہ میرے پہ گر گیا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا.